Our identity is the identity of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آئیڈینٹی کے ساتھ اپنے آپ کو باؤنڈ کیا تھا, ہماری وہ آئیڈینٹی ہے. Is this less of an honor? Our Lord, our Prophet, our book, our deen, our belief, ان چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. ہمیں کوئی بھی چیز آ جائے نا, ہمارے دل اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے, ہماری سوچ اس بارے میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یار یہ ہماری آئیڈینٹی اینڈ وی لو دس اینڈ اٹ از آر آنر ایکچولی. یہ ہمارا آنر ہے, ہمارا دین. اللہ اتنے پاک ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی بہت پاک دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تو ہوں آپ کے شہرک کے قریب, لیکن کیا آپ بھی ہو میرے اتنا قریب؟ ہم اگنورنس میں پڑے رہتے ہیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, اور لیکن انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم 1-2 سیشنز میں کور کریں اس کو, اور وہ ہے مسلم آئیڈینٹی. اچھا, مسلم آئیڈینٹی جو ہے نا, یعنی مسلمان کی شناخت, یہ اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کو ملٹیپل اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. جو بھی میں اس کے حوالے سے ریسرچ کر رہا تھا اور کچھ اسکالرس کو بھی سنا اور بھی چیزیں پڑھی, تو ملٹیپل اینگل سے ایک اپنی بھی بڑی سوچ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے آہستہ آہستہ, جو زندگی ابھی تک گزار چکے ہیں 40 سال, اور جو کچھ دیکھا ہے سنا ہے اس سے بھی. اس کو مختلف لوگ مختلف اینگل سے کور کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور ہم آج کا سیشن تھوڑا نا انٹریکٹیو بنائیں گے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے ابھی, سورۃ الانبیاء کی آیات ہیں, بلکہ آیت نمبر 92 سے 94, 92 to 94. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ. یہ جو تمہاری امت ہے نا, اس کا ایک ترجمہ قرآن بھی کیا گیا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ ایک ہی قرآن ہے تم لوگوں کا, لیکن عام جو مین سمجھ آتا ہے جماعت, امت. یہ جو تمہاری امت ہے امۃ واحدہ, یہ ایک امت ہے, یہ ایک امت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. سورۃ الانبیاء. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ, اور میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ پہلے سارے مسلمانوں کو ایک چیز کے ساتھ بائنڈ کر کے پھر کہتے ہیں اور میں تمہارا رب ہوں. فَاعْبُدُونَ, میری عبادت کرو, کیا کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, اور یہ لوگ اپنے معاملوں میں باہم متفرق ہو جاتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, ایک دوسرے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, جو ہو گئے. إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, سب ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, اور جو نیک کام تم لوگ کرو گے اور مومن بھی ہوگے, جب یعنی جو نیک کام کرے گا جو شخص اور مومن بھی ہوگا, تو اس کی کوشش, کوئی بھی کوشش ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, ہم اس کی کوئی بھی کسی بھی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے.
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لیے ثواب یعنی اعمال کا ثواب لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اس میں سبق دے رہے ہیں جس کی طرف میں آتا ہوں ابھی اس کی ڈیٹیل میں. دیکھیں برادرز، آج کل ہم یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ ایول فورسز ہیں. پہلے ہی اتنی زیادہ ایول فورسز تھیں مسلمانوں کے خلاف تو خاص طور پہ ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے جیسے علاقوں میں جو ہم نے دیکھا بھی ہے، ایک میڈیا، چونکہ میڈیا آج سے 20 سال پہلے بھی بوم پہ تھا، لیکن ایک اور طرح سے آج کل کا جو میڈیا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل بوم پہ ہے، وہ اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. فلم انڈسٹری جوان طبقے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی. اگر آپ نے کبھی اپنے بڑوں کی، کسی چچا ماموں بڑے بھائی کسی کی تصویریں دیکھی ہیں تو بالی ووڈ واز دا رول ماڈل فار موسٹ آف دا پاکستانی مسلمس مین اینڈ ویمن. شاہ رخ خان، سلمان خان، پتہ نہیں کون کون سا خان اور کون سی، اللہ کا شکر ہے نام ہی نہیں یاد آ رہے کوئی، ٹھیک ہے، پتہ تو ہوتے تھے. تو وہ آئیڈیل ہوا کرتی تھیں. اچھا، ایوری ون، کالج، یونیورسٹی، اسکول، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 25-30 ایئرس اگو، اس کی بات کر رہا ہوں میں. ایوری ون وڈ ٹرائی ٹو امیٹیٹ دیم. ڈریسنگ، وہ جی اس نے ایسی ڈریسنگ کر دی ہے بس یہ ہٹ ہو گئی ہے جی. اس نے ایسا ہیئر سٹائل بنا دیا، یہ ہیئر سٹائل سب نے بنانا ہے، موسٹ ہٹ ہیئر سٹائل ہے جی. کسی خاتون اداکارہ نے یہ کر دیا ہے، وہ اس طرح. اچھا، گانے، اف، اللہ اکبر. آج کل بھی بہت ہے، لیکن آج کل چونکہ ایول کی ڈائمینشنز بہت بڑھ گئی ہیں نا، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک نیوٹرل چیز ہے بائی دا وے، بٹ اٹ ہیز انیبلڈ اس فار اے لاٹ آف تھنگس. تو آج کل تو ملٹی ڈائمینشنل ہو گیا. اس وقت گانے اور اس طرح کی فالوئنگ تھی. مطلب اس وقت بھی ایول فورسز تھیں بہت ساری، اور باقی چیزیں تو تھیں، ڈرگس تو اس وقت بھی تھیں، اور بھی الکوہول، اور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور بہت ساری چیزیں، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں جو بھی ہوتے ہیں چیزیں، افیئرز، وہ بہت کچھ تھا. لیکن آج کل یہ جو موبائل فون ہے، سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے، سوشل میڈیاز، سوشل پلیٹ فارمز، فیس بک، ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی موجودگی، اویلیبلٹی. انٹرنیٹ پہلے آج سے کوئی، اگر میں اپنا کاؤنٹ کروں اپنا یونیورسٹی کا ماسٹرز کا دور بھی نا، تو بڑا لمیٹڈ انٹرنیٹ ہوتا تھا. 2011 میں نے ماسٹرز ختم کیا تھا جرمنی میں. ٹھیک ہے، چلے 2011 تک تو کافی ہو گیا تھا. 2008 میں شروع کیا تھا، کہیں 9 میں، کہیں، تو اس وقت تو بہت لمیٹڈ ہوتا تھا. اور اس سے پہلے تو اور ہی حالات تھے یہاں پاکستان میں. کسی کو یاد ہو کارڈ سسٹم، ہنگامہ والے کون کون ہیں؟ ہنگامہ، واقعی آپ نے ماشاء اللہ. ہنگامہ اصل میں ایک انٹرنیٹ کارڈ سروس تھی. انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہوا کرتے تھے بہت سارے. ہنگامہ کافی مشہور ہو گیا تھا، ایک نام ہنگامہ. 10 روپے کا کارڈ ملتا تھا انٹرنیٹ کا. بڑی مشکل سے ڈائل اپ کنیکشن ہوتا تھا، بڑی مشکل سے ملتا تھا، اور بڑی دعائیں کر رہا ہوتا تھا بندہ ساتھ ساتھ، یار مل جائیں. کبھی کبھی ملتا تھا کیونکہ لمیٹڈ لائنز ہوتی تھی. میں اس کی ڈیٹیل میں مزید نہیں جاتا. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پہلے کم تھا اویلیبل. 2008 تک، 2009 تک، 10 تک بہت لمیٹڈ تھا. تو یعنی ایکسیس ٹو فتنہ بھی کم تھا. اچھا، پھر 2010، 11، 12، 13 کے بعد تو ایسے بوم آیا، انٹرنیٹ اویلیبل ہو گیا. آپ اسمارٹ فون آ گیا. اسمارٹ فون بھی بائی دا وے ون آف جو میں آپ کو گنوا رہا تھا، اس میں اسمارٹ فون بھی ایک چیز ہے. میں نے آپ کو سوشل میڈیا گنوایا ہے، انٹرنیٹ گنوایا ہے، موبائل فون گنوایا ہے. موبائل فون میں اسمارٹ فون کیم اپ ود اے نیو ریولیوشن ایکچولی. کیونکہ اس سے پہلے جو بٹنوں والا فون ہوتا تھا نا، اس میں جتنے بھی آپ اسمارٹ کر لینا، پین بھی ساتھ نکالا تھا، پین اور بٹن بھی نکالے تھے نوکیا نے کچھ. اٹ وڈنٹ allow you that much freedom or that much capability that you have right now with this kind of technology. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زبردستی صحیح آپ ایکسیس ٹو ایول سے زبردستی اگر آپ روک دیے گئے ہیں نا، تب بھی اچھا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اچھا، ایکسیس ٹو ایول کہنے سے پہلے میں یہ کہوں گا ایکسیس ٹو سم تھنگ
دیٹ لیٹس یو ریچ ایول ایزیلی. یعنی ایسی چیز تک رسائی یا پہنچ جو خود تو ایول نہیں نہ ہو, ڈپینڈ کرتا ہے کیسے یوز کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے نا آپ ایول پہ بہت زبردست طریقے سے کوئکلی, بڑے قریبی طور پہ قریب سے اور اکیلے بیٹھ کے پہنچ سکتے ہیں بڑا آسانی سے. وہ بہت پرابلمٹک چیز ہوتی ہے. اچھا وہ چیز پرابلمٹک نہیں ہے ان اٹ سیلف, کیونکہ اس کے اگینسٹ بھی بہت سارے آرگیو کیے جا سکتے ہیں, پازیٹیو آرگیومنٹس کہ جی لرننگ کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے, آپ نے دین سیکھنے کے لیے بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں آپ. چھری بذات خود بری نہیں ہوتی, نہ پسٹل یا گن, اس سے آپ حفاظت بھی کرتے ہیں, سیکیورٹی بھی اپنی رکھتے ہیں, اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں آپ, لیکن اس کا استعمال کیسا ہی ہے. لیکن بچوں کو چھری کیوں نہیں پکڑنے دی جاتی, تیز ترین چھری جو ہوتی ہے, چھری تو غلط چیز نہیں ہے. یا بچے کو پسٹل کیوں نہیں پکڑنے دی جاتی, چھوٹے بچے کو, 5 6 7 8 سال کے بچے کو. ویسے 5 6 سال کا بچہ پسٹل کے لیے اتنا خطرناک نہ ہو, 10 11 12 سال پر زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پر زیادہ نکل آئے ہوئے ہیں, اس میں تھوڑی پاور بھی ہے, وہ شاید کچھ کر ہی لے. چھوٹا بچہ تو شاید نہ کچھ کرے. تو یعنی ایج کے حساب سے بھی دیکھیں, وہ جو چیز ہے وہ بذات خود غلط نہیں ہے, لیکن اس تک ایکسس اگر کبھی کبھار جو آپ کو نقصان تک جلد پہنچا سکتی ہو نا بڑی کوئکلی, اس تک اگر ایکسس روک دیا جائے, اور وہ کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کہ بس اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, یا اس کے بغیر جو ہے نا آپ کی, یا اس کے لمیٹڈ فارم میں ایکسس ہو آپ کے پاس, تو بتائیں مجھے کہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے نا تھوڑا سا. کم از کم آپ کو, یا آپ کو نہیں, آپ تو بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں, معاشرے کو, ہر بندے کو غلط چیز تک پہنچنے کی ایکسس تو رک گئی نا. تو کچھ سالوں پہلے تک اس طرح سے تھا, یہ کوئی 10 سال پہلے تک. اس کے بعد ہر بندے کی جیب میں آ گیا, یا اتنا ایزی ہو گیا, سیکنڈ ہینڈ موبائلز اتنے آ گئے, اور یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے, کالج اسٹوڈنٹس کی جیب میں آ گئے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کچھ یونیورسٹیز میں بھی, کچھ کالجز میں بھی, بٹ یو نو دیٹ یو آر آل پاکستانیز. ٹھیک ہے, یو نو ہاؤ کین یو میک تھنگز ورک. اللہ اکبر, استغفر اللہ. تو یہ چیز جتنی ہمیں ایکسیس اس نے دے دی ہے نا, اس کے ذریعے آپشنز اتنی کھل گئی ہیں کہ جو جوان ینگ لوگ ہیں زیادہ تر, جو آپ کہہ لیں کہ جن کی سوچ ابھی اتنی پختہ نہیں ہے, اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک 20 سال کا لڑکا, ماشاء اللہ بہت سارے ہوں گے یہاں پہ, اس سے کم بھی ہوں گے, اس سے زیادہ بھی ہوں گے. 20 سال والے میں اور 30 سال والے میں ایک فرق ہوتا ہے, پھر 30 اور 40 سال والے میں فرق ہوتا ہے. 40 سال کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے قرآن میں کہ وہ پختگی کو پہنچ گیا ہے, اپنی سوچ کی پختگی بھی اور بہت ساری بھی چیزیں. ٹھیک ہے, بڑا فرق ہوتا ہے. تو جب یہ چیز سب کو ملی نا, ینگ لوگوں کو, بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوئے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایول فورسز. اچھا, آپ سب کو پتہ ہے, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں اور مختلف جگہوں پہ کیا کیا ہوتا ہے, جہاں پہ بھی آپ یوں کہہ لیں سب سے زیادہ جہاں پہ کو ایجوکیشن انوائرمنٹ ہو, وہاں پہ نہ بھی ہو تب بھی اس نے تو بہت کچھ پاسبل کر دیا ہے, نعوذ باللہ. بعد میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ون آف دا بگیسٹ ایول جو ہوا ہے نا ان سارے ایولز کے نتیجے میں, اور اس میں نا ایک اور فیکٹر بھی ہے جو میں نے ابھی لسٹ نہیں کیا تھا, جو ویسٹرن انفلوئنس ہے نا ہمارے اوپر. ایک تو اتفاق سے ہمارا یہ معاملہ ہسٹری سے چلا آ رہا ہے کہ ہم ایک کالونی کا حصہ تھے, برٹش کالونی. اس کی وجہ سے ہمارے نظام میں اور ہماری لائف پہ بڑا امپیکٹ ہوا, ہماری چیزوں میں, ہماری لینگویج میں. اب ہم اردش بولتے ہیں. اردش سمجھتے ہیں نہیں؟ اردو کا سٹارٹ لے لیں اور انگلش کا اینڈ لے لیں تو اردش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں آپ, نہیں وہ بڑا مشکل ہوگا. سبحان اللہ. ویسے الٹا گیا ہوا ہے, کیونکہ یہ ہمیں نا فخر ہوتا ہے انگلش سے میں بات کرنے کا, اردو تھوڑی بہت آ جائے مجبوری سے تو وہ اب مصیبت ہے, کیا کریں. تو الٹا ہو گیا, انگلش پہلے آ گئی, اردو بعد میں. خیر بہرحال اب ہمیں یہ ریالٹی تسلیم ہم نے کر لی ہوئی ہے آلموسٹ, کیونکہ یہ دیکھ لیں میں بھی بول رہا ہوں کہ ہم اصل میں اگر میں پیور اردو میں بولنا شروع کر دوں نا تو آپ لوگوں کو بھی پرابلم ہونے لگ جائے گی, آپ لوگ بھی اکتا جائیں گے. ٹھیک ہے, بس اب یہ ریالٹی بن گئی ہے سبحان اللہ انفارچونیٹلی کہ ہم نے یہ اڈاپٹ کر لیا ہماری لینگویج میں. اب دونوں کے ورڈز یوز ہوتے ہیں, خاص طور پہ ینگ جنریشن کے. ہمارے اوپر نا کلچر انفلوئنس بہت زیادہ آیا ہے ہمارے اوپر. ویسٹ کا جو بخار تھا نا وہ پرانی جنریشن میں بھی تھا بہت.
ہمارا کیونکہ وہ ترقی میں سما آگے تھے ہم سے, کیونکہ ہماری کچھ مسائل ایسے, ہم ایسے کچھ کام کرتے ہیں اپنی نیشن. ہم نے اسلام, ہم اگر اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں نا پاکستانی, ہم سب سے آگے ہوتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تم سب سے آگے ہوگے جب تک تم کتاب اللہ اور میری سنت کو تھامے رکھو گے. جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی مثال دی, سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا, پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرح ہوگے, تم نمبر میں بہت زیادہ ہوگے سمندر, لیکن جھاگ اس سمندر کے نا اوپر جھاگ کی طرح ہوگے جس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیرونی قوتیں جو ہوں گی نا وہ تمہیں وہ ایسے تمہارے ساتھ ٹریٹ کریں گی, مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, جیسے دسترخوان پہ کھانا لگا ہوتا ہے نا, جدھر سے جس کا دل چاہا اس نے ادھر سے کھا لیا, کر لیا تمہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو پوچھ فرمایا کہ یا رسول اللہ مسلمان اتنے تھوڑے ہوں گے, کیونکہ وہ they couldn't have imagined that. وہ تو تھوڑے ہوتے تھے ہر جگہ پہ اور زیادہ ساروں کو پہ حاوی ہو جاتے تھے. 313 ادھر 1000 کا لشکر اور ادھر پتہ نہیں کتنے تھے. غزوہ احد میں بھی کم از کم مقابلہ کیا, وہ اللہ کی وجہ طرف سے آئی شکست, ایک اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانا تھا, لیکن پہلے شروع میں تو بھگا دیا تھا نا ان کو اللہ کی مدد سے. اسی طرح بعد میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا. مسلمان تو یوں تھے, تو صحابہ کو سمجھ نہیں آئی یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نمبر میں بہت زیادہ ہوگے. پھر کیسے یا رسول اللہ, لیکن تم اس سمندر کی وہ جھاگ ہوتی ہے نا پانی کے اوپر جھاگ, اس طرح ہوگے, تمہارا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا, تمہارا کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی. ہماری کوئی ویلیو ہے آج کل؟ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. پاکستانی کی تو بات چھوڑ دیں, مسلمانوں کی اس وقت سے ہے دنیا میں کوئی بہت زیادہ, اس وقت سے ہے ویسٹ کی, ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. ٹھیک ہے کرپشن بھی ہے اس میں, انہوں نے پولیٹیکل لیول انٹرنیشنل لیول پہ ایسی پولیٹکس بھی کھیلتے ہیں جس سے کرپشن ہوتی ہے, جس سے وہ اپنی پاور مزید بڑھا لیتے ہیں. لیکن ہم اپنے ساتھ کیوں ہونے دیتے ہیں ایسا؟ پہلا قصور ہمارا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرف آ رہا ہوں میں لے کے یہ بات کہ ایک جو انفلوئنس ہوا نا, اس نے بھی جس کو بہت اسٹرینگتھن کیا, یہ جو ہمارے ہر ایک کی جیب میں پڑا ہوا ہے میڈیا نا, میڈیا ہماری جیب میں گھس گیا ہے اصل میں, اور ہمارے ہاتھ پہ ہوتا ہے. اگر کئی دفعہ ہم کال سننے کے لیے کھولتے ہیں موبائل, لیکن وہ کوئی چیز کھلی ہوتی ہے, میسج آیا ہوتا ہے فیس بک پہ یا کسی پہ, تو ہم وہ میسج دیکھنے لگ جاتے ہیں. میسج دیکھنے لگے تھے لیکن وہ پہلے ہی ایک ایڈ کھل گیا, وہ ایڈ دیکھ لیا, جو چیز ہم نے پلان بھی نہیں کی ہوتی وہ بھی آپ دیکھ جاتے ہیں, اور اس میں ایڈ میں ایسی غلط چیزیں ہوتی ہیں. ایون پاکستانی ایڈز مطلب میں تو چھوٹے سے یاد ہے مجھے, ہمارے گھر میں تو اللہ کا شکر ہے والد صاحب کو یہ تھی, شعور آ گیا تھا اللہ کی توفیق سے, تو ہم اس سے اجتناب کرتے تھے ایسے چینل سے. پاکستانی ایڈز انفارچونیٹلی بالکل قرآن کی سے اگنورنس نظر آتی ہے, اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہے بہت زیادہ اس میں. وہ آ گیا, آپ نے وہ دیکھ لیا, آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا, آپ نے نہیں دیکھنا تھا تب بھی دیکھ لیا. آج کل یہ میڈیا آپ کی جیب میں ایسے پڑا ہوا ہے. لیکن اچھا, اس کے ساتھ ہی اگلی میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں نا, اس سے پہلے میں انگریڈینٹس پورے کر لوں. پھر ایک اور چیز, پہلے تو موویز اور ڈراماز وہ ایک چیز تھی نا, لے کے ہمیں بیٹھ جاتی تھی. اب جو ریسنٹ ایئرز میں سوشل نیٹ ورک بیسڈ گیمز آئی ہیں, کمپیوٹر گیمز, آپ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہوتا ہے. راتیں ہماری پوری لے لیں ینگ لوگوں کی. آئی نو پیپل ڈائریکٹلی ان مائی فیملی ایون, پوری رات ینگ جوان بندہ, اللہ کا بندہ, یونیورسٹی گوئنگ, بیٹھا ہوا ہے پوری رات پب جی, اور پلیز میری ہیلپ کریں, تھوڑی سا نام لیں. کال آف ڈیوٹی بھی ہے اس میں, اور ایک اور تھی وہ ڈوٹا, مطلب جی. اور یہ گیمز ہم پہلے تو تھے نا, لوگ صرف بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں پھنسے ہوتے تھے, آج بالی ووڈ ہالی ووڈ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. لیکن گیم انڈسٹری, میں جب ماسٹرس کر رہا تھا جرمنی میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں, ہمارے 2 سبجیکٹس کم از کم گیمز پہ تھے, کمپیوٹر گیمز میں, کیونکہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں نے کیا ہے. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ گیمز انڈسٹری کا ریونیو, یہ میں 2011 کی بات کر رہا ہوں, 13 میں 11 کی بات کر رہا ہوں. پروفیسر نے ہمیں بتایا گیمز انڈسٹری کا بجٹ ہالی ووڈ سے اوپر جا چکا ہوا ہے. ڈز اٹ ساؤنڈ بلیویبل ہے. چھوٹا بچہ لگا ہوا ہے پب جی میں یار, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے, ہو جاتا ہے, عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو اچھا, جب اتنا زیادہ یوتھ گیمز میں پھنسا ہوا ہے اور ہالی ووڈ میں پھنسا ہوا ہے, تو مجھے ایک بات بتائیں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ موسٹ آف دا گیمز کہاں سے بن کے آتی ہیں؟ ویسٹ, USA. بڑی گیمز, EA اسپورٹس اور پتہ نہیں کون سی ہیں. میں نے بھی کھیلی ہوئی ہیں گیمز بچپن میں, کمانڈوز, اسٹرائک فورس وغیرہ. شکر ہے اس میں سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں.
سوشل نیٹ ورک بندے کو بہت برا ایڈکٹ بنا دیتی ہے. اور بلکہ اب تو آپ سیل پرچیز کرتے ہیں چیزیں, اپنے ریئل پیسے لگا دیتے ہیں. جب آپ ریئل پیسے لگا چکے ہیں, یو آر میکنگ اپ یور انوینٹری اینڈ یو وانٹ ٹو انکریز اٹ, یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اٹ, یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یور ریسورسز جو آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں خرید کے گیم میں. یو آر پارٹ آف اے بگر گروپ ناؤ, یو آر پارٹ آف اے گروپ دیٹ از پرفارمنگ ریئلی ویل, جس کی ریٹنگ بڑی اوپر ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز ممبرشپ فرام دیٹ گروپ ان دیٹ گیم, کیونکہ آپ ترقی کر کر کے تو ایسے گروپ میں پہنچتے ہیں جس میں زیادہ اسکلڈ گیمرز ہوتے ہیں. یو ہیو انویسٹڈ ان اٹ, ہاؤ آر یو گونا پل آؤٹ؟ یہ نہ صرف ایڈکشن ہے بلکہ یو آر باؤنڈ ناؤ ود یور ویلتھ. ٹھیک ہے, اور پیسے ہوتے نہیں اسٹوڈنٹ کے پاس, جو تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ ادھر لگ جاتے ہیں. ایسا ٹریپ آیا ہے, اٹس ڈیفیکلٹ ٹائم. اینڈ سو اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ گیم زیادہ تر کہاں بنتی ہے؟ ویسٹ میں. ٹھیک ہے, ہالی ووڈ تو پہلے ہی ویسٹ کا ہے, یو ایس اے کا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ویسٹ میں گیم بنے گی, یو ایس اے میں بنے گی, بے شک وہ پاکستان دکھا رہے ہوں اس میں یا کسی عرب ملک کو دکھا رہے ہوں, کیا وہ اسلامی ویلیوز دکھائیں گے؟ وہ کون سی ویلیوز ریپرزینٹ ہو رہی ہوں گی ہر وقت سارا ٹائم؟ کون سی ویلیوز؟ ویسٹرن. لباس سے لے کے, لینگویج سے لے کے, حرکتوں سے لے کے, جو انٹرسٹ ہیں. ایک ہوتا ہے دیکھیں, جیسے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے رہے نا, ایک آدھ 6 مہینے, سال, 3 مہینے بھی ایون, آپ تقریباً ویسے ہونے لگ جاتے ہیں. آپ کے نا انٹرسٹ اور آپ کی جو پہلے آپ نے کبھی آپ کو انٹرسٹنگ لگتی نہیں تھی چیزیں, آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا, وہ آپ کا انٹرسٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. آپ جو ینگ لوگ گیم سے منہ نکالتے ہیں, تو ہالی ووڈ مووی آئی ہوئی ہے, نیٹ فلکس, وہاں سے منہ نکالتے ہیں, شام رات ہوئی ہوتی ہے, گیم کا ٹائم آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ اتنا ٹائم ان چیزوں میں لگا رہے ہیں جو ویسٹ کی بنائی ہوئی ہے, یو ایس اے کی موسٹلی اور یورپ کی, ان کے خیالات, ان کے جو انٹرسٹ وہ اس میں گیمز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, مینیفیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ کیسے سوچتا ہے, ایک بندی کیسے سوچتی ہے, کیا چیز آبجیکٹیو ہے. اچھا, ایک آبجیکٹیو بڑا سا ہے کوئی گیم کا, لیکن اس کو اچیو کرنے میں کچھ سائیڈ آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں, یعنی زندگی کا مقصد بھی نظر آنے لگ جاتا ہے اس میں. کچھ لوگ اپنے زندگی کا مقصد, لوگوں کے زندگی کے مقاصد چینج ہو رہے ہیں گیمز کھیل کے. ان کو دنیا کی ایک ڈفرینٹ قسم کی سمجھ آ رہی ہے, ان ریئل. واللہ بردرز ان ریئل. یہاں پہ یہ حارث بھائی بھی بیٹھے ہیں, میرا بھی کچھ تھوڑا سا ہو گیا ہے. آپ جب پروفیشنل لائف میں انٹر ہوں گے نا, کون پروفیشنل لائف میں انٹر ہے, یعنی کون جاب کر رہا ہے پراپر یا کوئی چیز بزنس رن کر رہا ہے, تھوڑے لوگ ہیں. جب آپ پروفیشنل لائف میں انٹر ہوں گے, لائف از ڈفرنٹ دین دا لائف یو گیٹ وائل بینگ اسٹوڈنٹ فیڈ بائی یور پیرنٹس ایٹ ہوم. آپ ساری دنیا نا امیجنری آپ کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ نے گیمز میں اپنا ساتھ دیا ہوا ہے, اور ہالی ووڈ میں امیجنری قسم کی. ریئل ورلڈ ول بی ڈفرنٹ. گیمز میں شاید آپ بہت اچھے 30 مار خان ہوں گے, لیکن وہ جب اب آپ کا ایک وقت آئے گا کمانے کا, بھائی شادی بھی کرنی ہوگی, اس وقت آپ کی پتہ نہیں کتنے سے مار خان رہ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو واللہ اٹ از ہم ویسٹ سے اتنے انفلوئنسڈ ہیں کہ ہماری مسلم آئیڈینٹی, جو ایک مسلم آئیڈینٹی, ابھی میں کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی توفیق سے کہ میں یوزفل مینر میں اس کو پریزنٹ کر پاؤں, کیونکہ انفنشڈ ہے ابھی. ہماری جو مسلم آئیڈینٹی تھی, جس کے بارے میں اللہ ہیز given it some preference, priority. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave it preference. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said certain things, do this and do that, so that to look different from others. Because you are Muslim, you have your own identity. You are supposed to take over the world. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تو یہ کر کے گئے تھے پورا اسٹیبلش. اللہ اکبر. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, اب آپ کو تھوڑی اس کی سینس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. ان هذه امتکم امۃ واحدہ, یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے. وانا ربکم فاعبدون, اور میں تمہارا رب ہوں, سو میری عبادت کیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 ہے غالباً, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صرف پاکستانیوں کو؟ سارے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان الرحیم ہے. بردرز, ہم ایسے ہو گئے ہیں
آپ نے دیکھا ہوگا ہم یوتھ کلب میں اکثر پوڈ کاسٹ میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جی، ہم مسلمانوں کو ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندو کرسمس ہماری نہیں ہے، اللہ کے بندو یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے کوئی کرکٹ یا فٹ بال میں آپ کسی کے پیچھے لگ گئے ہو ٹائم ضائع کرتے ہوئے، یہ تو کسی مذہب کا تہوار ہے۔ ہمارے دین میں خاص طور پہ ایون اپنے لباس میں بھی ہم کسی مذہب کی لباس کی کوئی نشانی ہے نا، اگر جو وہ ویئر کرتے ہیں مذہبی طور پہ، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ویئر دیٹ، ٹھیک ہے۔ ہمیں لوگوں کو نیو ایئر کا بتانا پڑتا ہے، یار یہ نیو ایئر ایو جو ہے یہ بہت برائی سے جنم لیا ہے، اس نے اس ایوننگ پہ ناچنا گانا پارٹی کرنا پٹاخے مارنا، یہ اس کی بیس ایول سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک ہیں، اللہ اتنے پاک ہیں، سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کے ساتھ غلطیوں ہر طرح کے ایپ سے اللہ اتنے پاک ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی بہت پاک دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کی روٹ کاز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے یہ حالت آ گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان تھے، ہم نان مسلمس کو بتا رہے ہوتے، کم از کم ہمارے سے وہ انرجی نکل رہی ہوتی کہ نان مسلم جو بھی ہمارے آس پاس یا کہیں پہ بھی ہمارا معاملہ ہوتا ہے ان کو پتہ چل رہا ہوتا کہ یار یہ کرسمس میں پرابلم ہے، دس از ناٹ دا ریئل تھنگ، دس از رانگ، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، شرک کا ایسا ہو نہیں سکتا، اٹس illogical، یہ جو نیو ایئر ہے یہ ایول، یہ گاڈ جنوس اس کے نام پہ اگلے دن کا نام رکھا، مہینے کا نام رکھا، اور وہ جی گاڈ آف ڈور سے گزر کے ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے رات کو ہم اس کے آنر میں پارٹی کرتے ہیں۔ بھائی یہ غلط ہے، ہم مسلمان نان مسلمس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اور کیا کہ میں آپ کو بتاؤں، ہومو سیکشولیٹی، آئی مین دور سے بھی کہیں نا اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان یعنی لوط علیہ السلام کی باتیں قرآن میں موجود ہیں، ان کی قوم کی، ایون ہومو سیکشولیٹی پہ ہم مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے ہمیں کہ بھائیوں بہنوں یہ کیا کر رہے ہو، سنو ذرا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی یہ حالت آ چکی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان نان مسلمس کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہومو سیکشولیٹی بڑی غلط چیز ہے، بڑی ایول چیز ہے، یہ کرسمس غلط ہے، یہ شرک غلط ہے، یہ وہ غلط ہے، یہ ہیلووین۔ اب تو نعوذ باللہ وہ ہم نے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی، اب تو حجاز میں پہنچ چکا ہوا ہے ہیلووین، مکہ حرمین، مکہ اور مدینہ کے قریب ہیلووین، شیطانیت۔ آپ لباس دیکھیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی پسند کرتے ہیں۔ لک ایٹ دا اٹائر اینڈ دا کاسٹیومس پیپل ویئر، میک اپ، ڈو دے لک بیوٹیفل؟ یعنی ایک آپ اپنے چھوٹے بچے کو نا وہ دیکھنے نہیں دیں گے، واللہ دل سے بتائیں مجھے، آپ کا 3 سال کا بچہ ہو معصوم، اس کو آپ ہیلووین کا ایک وہ بازار ہے جہاں سے سب گزر رہے ہیں، اس کو وڈ یو لائک ہم ٹو سی دیٹ؟ وہ عجیب بزار قسم کی شکلیں، ٹیل می آنیسٹلی، آپ کا بھانجا بھتیجا ہو کوئی، آپ کی چونکہ موسٹلی یہاں پہ شادی نہیں ہوئی، بھانجے بھتیجے تو ہوں گے نا، آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، ایون آپ کے موبائل پہ چل پڑا ہے، وڈ یو لائک ہم اور ہر ٹو سی دیٹ؟ وائی؟ بیکاز دیر از سم پرابلم ان اٹ۔ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے جی، ابھی وہ حجاز میں شروع ہو گیا سعودیہ میں، اس میں کیا پرابلم ہے، یہ تو انجوائمنٹ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ بھائی اللہ پہ یقین رکھنا صرف یقین کی حد تک، بس صرف سوچنے کی حد تک نہیں ہے، جی میں سوچتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اللہ ہی میرے مالک ہیں، نو، اٹ ہیز ٹو مینیفیسٹ آؤٹ ان یور ایکشنس، اس کو ظاہری عمل میں آنا ہوتا ہے۔ زبان سے ورڈز، ایکشن اسپیک سم تھنگ، ایکشن سے پتہ چلتا ہے تم کون ہو، زبان سے صرف نہیں، زبان بھی ضرورت ہوتی ہے اور سوچ بھی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایکشن، اصل سوچ وہ ہے، اصل ایمان تب ہے جب وہ آپ کے ایکشنز میں مینیفیسٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں ایمان وہ ہے، اللہ کے بندے اصل میں تب ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم لوگوں کا معبود ایک معبود ہے، میں، وہ ہے جب اس کا وہ جو ایمان ہے نا اس کو اللہ کی بتائی ہوئی بات پہ چلنے پہ مجبور کرتا ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی باؤنڈری لگا دی ہے نا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا، اس سے آگے وہ اسٹیپ نہیں لے سکتا، وہ ہے اصل میں مومن، وہ اس کا ایمان ہے اصل میں۔ تو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹی جو کہ ایک پریسٹیجیس آئیڈینٹی تھی، ہے سوری،
میرا مطلب تھی سے یہ تھا کہ ہم میں تھی پہلے، ہمارے اندر ہم پہ نظر آتی تھی، اب نہیں ہے. آئیڈینٹی تو ابھی بھی پریسٹیجیس ہے، موجود ہے، لیکن ہم اتنے ان لکی ہو چکے ہیں، بدقسمت ہو چکے ہیں کہ ہم اس آئیڈینٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، بلکہ کرنا بھی نہیں چاہتے اپنے آپ کو اکثر، زیادہ تر. کیوں؟ آپ ہماری حرکتیں دیکھ لیں، ہمارے کام دیکھ لیں، ہماری زبان پہ جو کلمات ہیں وہ دیکھ لیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. بردرز، جسٹ سم گوئنگ تھرو اے لٹل بٹ آف دا آؤٹ لائن دیٹ آئی ہیو میڈ آلسو. ہمارا خدا ایک، یعنی اللہ، اور لارڈ، ون پروفٹ، ٹھیک ہے، ایک رسول ہے ہمارے، ون بک قرآن، ون دین از وے آف لائف اسلام، ٹھیک ہے، ون بلیف ہمارا ایمان سب کا ایک ہے، اللہ پہ ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری نبی ہونے کے ان پہ، اور تمام انبیاء پہ، ملائکہ پہ، کتب پہ، اور تقدیر پہ، اور یوم آخرت پہ. ہماری امت ایک، ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. یہ میں آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں، مسلم آئیڈینٹی کی، گنتے جائیں آپ، سوچتے جائیں، ایک ایک چیز کو تصور کریں. ہمارا کعبہ ایک، پوری دنیا کا ایک کعبہ ہے مسلمانوں کے لیے، جدھر مرضی مسلمان بیٹھا ہو، ایون جہاز میں بھی جا رہا ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کعبے کی طرف میرا منہ ہو سکے تو ہو جائے، نہیں ہو پایا تو ایک الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا ایک جگہ کی طرف، پوائنٹ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتی ہے. ہمارا کعبہ ایک ہے. دیٹ از اے پوائنٹ آف یونٹی اینڈ آئیڈینٹی. کعبہ is a point and is something to unite us on one thing, unity, کیونکہ ہم سب کا ایک ہے نا. ایون اہل تشیع بھی اس میں شامل کر لیں، اور بھی کسی ایتھنسٹی کو، کسی کنٹری کو شامل کر لیں جو اپنے آپ کو بڑا اور طرح کا سمجھتے ہوں، ان کا بھی کعبہ وہی ہے. ہمارا لا ایک ہے جو قرآن سے آتا ہے، شریعت، ٹھیک ہے، ہماری شریعت ایک ہے. ہمارا پرپز ایک ہے، پرپز آف لائف. سب کے سب کا پرپز ایک ہی ہے کہ نہیں؟ ایون تمام انسانوں کا پرپز ایک ہے اللہ کے مطابق. وما خلقت الجن والانس والمسلم نہیں کہا اللہ نے یہاں پہ، والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ تاکہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے. ہم ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں تمام انسان. ہمارا پرپز ایک ہے، ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہے. ہم سب کی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ہم سب کی ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے. کیا ہے ڈیسٹینیشن؟ وہ جنت. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دس از آور آئیڈینٹی. Brothers, our identity is the identity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that Allah chose and liked for him sallallahu alaihi wasallam. Our identity is the identity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آئیڈینٹی کے ساتھ اپنے آپ کو باؤنڈ کیا تھا، ہماری وہ آئیڈینٹی ہے. Is this less of an honor? Is this less of an honor? ہماری it is an honor for us actually. یہ مسلمان ہونا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اسلام کے لیے کوئی میرا مسلمان ہونا کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. اسلام کو ہماری ضرورت اس طرح سے اگر ہم سوچیں تو اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام کی، ہمیں مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور پیرائے میں دیکھیں، بعد میں جو بات میں کروں گا، تو اسلام کو ہماری صحیح ہونے کی ضرورت ہے. حقیقی سینس میں نہیں ہے ضرورت، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. بٹ اگر آپ ریشنل وے میں دیکھیں تو ہم اسلام اوپر جائے گا اگر مسلمان ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے، اسلام کا بول بالا ہوگا. ان دس سینس اونلی یو کین سے. تو بردرز، ہمیں نا اپنی آئیڈینٹی سے کہ وی آر مسلمس، our Lord, our Prophet, our book, our deen, our belief، ان چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. ہمیں کوئی بھی چیز آ جائے نا، ہمارے دل اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے، ہماری سوچ اس بارے میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یار یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اینڈ وی لو دس اینڈ اٹ از آور آنر ایکچولی. یہ ہمارا آنر ہے، ہمارا دین. This our deen, this deen, religion of Islam is our honor. اپنی آنر کے لیے تو ہر بندہ سٹینڈ کرتا ہے.
بٹ وی ہیو لاسٹ اٹ ایکچولی. ہم اسلام ہم مکس ہوئے ہوئے ہیں, تھوڑا بہت اسلام تھوڑا بہت کچھ اور. جمعے کے دن مسلمان یا رمضان میں مسلمان, رمضان کے مسلم پتہ ہی ہوگا آپ کو, یہ ایک ٹرم بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایک اور بھی اس کو کہا جاتا ہے جی موسمی نمازی کہہ لیں, رمضان کے نمازی, رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں ہم لوگ. یعنی تھوڑی سی اسلام بھی, یہ بھی نہ چھوڑیں یہ بھی نہ چھوڑیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بڑا کلیئر کہا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو قبول ہمارے سے اسلام کو پوری طرح سے امبریس کرنے میں ہے. یہ نہیں کہ شیطان سے بھی یاری اور اللہ سے بھی. استغفر اللہ, پاکی اور فلتھ کمبائن نہیں ہو سکتا. آپ ایک دیگ بنا لیں, دودھ لیٹ سے ایک بہت بڑے برتن میں ہے, اس میں ایک قطرہ فلتھ کا ڈال دیں اور مکس کر دیں. Would you like to drink that? From that? Normally you would not like to. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ہے, شیطان filth ہے. Because it calls to filth. He was not filth in the beginning, but he made himself filth. اللہ سے یاری اور شیطان سے بھی یاری یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو ادھر بھی دوستی بنائی ہوئی ہے اور ادھر بھی. لیکن یہ اللہ کا ظرف ہے, یہ اللہ کی گریٹنس ہے, یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی چلنے دیتے ہیں, ہمیں کھانا پینا دے رہے ہیں, ہمیں اپنی نعمتوں سے ہم ایک دم ختم نہیں کر دیتے, اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں ایون. یہ اللہ کی گریٹنس ہے. دس از وائی اللہ از سو گریٹ, دس از وائی اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کام چل رہے ہیں ہمارے. ہم نے اپنی آئیڈینٹی لوز کی ہوئی ہے. اچھا میں نے ابھی بات کی کہ یہ جو مسلم آئیڈینٹی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈینٹی ہے. دیٹس وائی اٹس این آنر فار اس, وی لو اٹ, وی ڈائی فار اٹ. بردرز اس سے بھی بڑھ کے having Allah as our Lord is the dearest honor for us. ذرا اللہ کے بارے میں ایک مومنٹ کے لیے سوچیں, جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. ہم نے یہاں پہ کئی دفعہ سیشن میں بات کی ہے اللہ کے بارے میں, اللہ کی گریٹنس کے بارے میں, اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کے بارے میں. ذرا پورا مومنٹ سوچیں اور سوچیں کہ اللہ کا میرا لارڈ ہونا یہ میرے لیے کتنا بڑا آنر ہے. So having Allah as our Lord is the dearest, یعنی اس سے زیادہ بڑا محبوب آنر ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. That is our identity. We are proud of Islam and being Muslim actually. کیونکہ we are not embarrassed. ہم اسلام, ہمیں مسلم آئیڈینٹی کا کیا مطلب ہے, مسلم آئیڈینٹی کو امبریس کرنے کا مطلب کیا ہے. اسلام پریکٹس کرتے ہوئے چاہے اس میں کچھ بھی آ جائے, اس میں آپ کو آفس سے اٹھ کے نماز کے لیے جانا پڑا, میٹنگ سے اٹھ کے جانا پڑا کیونکہ جی نماز جا رہی تھی, چاہے آپ نے اس میں آپ کو لوگ کہتے ہیں جی اتنی داڑھی نہ رکھو, اتنی لمبی نہ رکھو, ابھی اتنی رکھ لو, ابھی یہ کر لو, ابھی وہ کر لو, ابھی شادی کرنی ہے. سبحان اللہ, شادی اللہ تعالیٰ نے کروانی ہے ہر جگہ, اللہ تعالیٰ مالک ہے, لیکن وہ ہمارا ایمان اتنا خراب ہو جاتا ہے نا. ابھی نہ کرو, ٹخنوں سے اوپر, اوہ یہ تو بالکل نہیں اچھا لگتا, ٹخنوں سے اوپر یہ بڑا عجیب لگتا ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ امبیرس فیل نہیں کرتا اسلام پریکٹس کرتے ہوئے. اللہ کی توفیق سے ویسٹ میں مسلمان موجود ہیں. I have been there as well, الحمدللہ. if you know your identity نا, کہ اس کی ویلیو کیا ہے, اسلام کی ویلیو کیا ہے, اور اللہ کی بات ماننے کی ویلیو کیا ہے, آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. وہ جو میں کیا کہتا ہوں, بائسیپس سکس پیکس, ٹھیک ہے, آپ کے ٹرائسیپس اتنے زبردست بن جاتے ہیں آپ کے ایمان کے کہ یو ڈونٹ کیئر کہ آپ ویسٹ میں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یار آپ کی ٹخنے اونچے, آپ کی داڑھی ہے, یہ کوئی بھی داڑھی نہیں آ رکھتا, اوہو ٹیررسٹ, تو یار اس کو چھوٹا کر دو, ختم کر دو, لوگ کیا کہیں گے. جب آپ نے ورک آؤٹ اچھا کیا ہوتا ہے نا اپنے ریلیجس انڈرسٹینڈنگ پہ, اپنے دین پہ, تو آپ کی باڈی کے سارے پیکس زبردست ہوتے ہیں, سارے مسلس آپ کی دین کی باڈی کے. دین یو ڈونٹ, آپ لڑکھڑاتے نہیں ہیں, پھر آپ اتنے کمزور نہیں پڑتے لوگوں کے سامنے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا.
then you follow what Allah said with dignity, with honor, and without being embarrassed, and without being shy, and without being apologetic. آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسلم apologetics بھی ہیں. کسی بندے نے یا کسی علاقے میں کوئی صحیح دین کے مطابق کام ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ ویسٹ کو بڑا عجیب لگ رہا ہے, یہ کیا ہے, تو مسلم اپولوجیٹکس بن جاتے ہیں, ایک دم آ جاتے ہیں سامنے سین پہ. وہ جی اصل میں یوں ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, یہ نہیں, یہ اتنا ٹھیک بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے, عجیب سی باتیں. مسلمان ڈیفینڈز اسلام. فرسٹ آف آل, ٹو ڈیفینڈ اسلام what you have to do in order to defend Islam somewhere, ایون اب تو پہلے تو ہم سوچتے تھے پاکستان سے باہر ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, اب تو آپ کو پاکستان کے اندر کرنا پڑ رہا ہے. یار نعوذ باللہ, یہ بہت افسوس کا مقام ہے. In order to defend your identity, your dignity, and your honor, your religion, Islam, what is the first thing that you have to do? Knowledge of that identity. Quran was also the right answer. We Muslims are, the core of our identity is Quran. Quran tells us, Quran is the book that tells us, that defines our identity, that tells us what to do in a certain situation and what not to do, how to live your life. آپ مجھے یہ بتائیں سبحان اللہ کہ میں چلیں ایک جنرل وے میں پٹ کرتا ہوں یہ بات تاکہ کوئی بندہ امبیرسڈ فیل نہ کرے. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ عام ہے ہمارے ارد گرد کے نہیں کہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا, زندگیاں گزر گئی ہوتی ہیں ان کی, کتنے سال گزر گئے ہوتے ہیں. قرآن ان کی لائف روٹین کا پارٹ ہی نہیں ہے. بزنس میں بہت ایکسیل کر رہے ہوں گے, دے آر انٹیلیجنٹ انف. اچھا ایک تو بات ہے نا کہ شاید وہ اتنا قابل ہی نہیں ہے بندہ, ہر چیز میں یہ ماٹھا ہے, چلیں اس کی تو سمجھ آتی ہے ایک, لیکن ایک بندہ جو بزنس میں ایکسیل کر رہا ہے یا جاب میں یا پڑھائی میں پتہ نہیں کہاں, اور قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, کبھی روٹین میں آیا ہی نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو روٹین پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو روٹین پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ loves the deeds that are smaller but consistent. چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی سے کیے جاتے ہیں, عادت بنائی جائے. اللہ loves those. And always, as I always mention, یہ سب ریمائنڈر سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہیں. ہم سب کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد کسی اور کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو قرآن اگر ہماری لائف کا پارٹ ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے, ہم قرآن کو کنسلٹ ہی نہیں کرتے, یا کسی کے تھرو قرآن کو کنسلٹ نہیں کرتے, ہم کسی عالم کے پاس نہیں جاتے, ہم کوئی اپنا اسکیجول نہیں کرتے قرآن کے سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھنے کے لیے, ہاؤ آر یو گونا ڈیفینڈ یور آئیڈینٹی؟ رادر وٹ ول ہیپن, ڈیفینڈ کرنا تو دور کی بات, آپ انفلوئنس ہونے لگ جائیں گے دوسری آئیڈینٹیز سے, اور آپ کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہونے لگ جائے گی. سبحان اللہ برادرز, دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ. آلویز تھنک ان شارٹ, اگر میں بتاؤں نا ان شارٹ, آلویز تھنک لائک دس کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا, اپنی کتاب والوں میں والی پارٹی میں ہمیں پیدا کیا ہے آلریڈی. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ. ہم مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جو بائی برتھ مسلمز ہیں کہ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے جو ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں نا, دے آر فار فار بیٹر مسلمز دین اس. دے ویلیو اسلام, دے ویلیو آر آئیڈینٹی, کیونکہ انہوں نے ہماری اس آئیڈینٹی کو سمجھ کے اس کو امبریس کیا ہوتا ہے. ایک بندہ جو سیلف میڈ ہوتا ہے نا, مطلب سیلف میڈ آپ سمجھتے ہیں نا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا اتنا, پھر اللہ کی توفیق سے جو بھی ہے وہ کرتے, محنت کرتے ہوئے اس نے دنیا میں ایک چیز مطلب کمائی کا ذریعہ بنا لیا, یہ کچھ کر لیا وہ کچھ. ایک سیلف میڈ پرسن اور ایک جدی پشتی وراثتی لینڈ لارڈ کے بچے میں سیم ایج میں, لیٹ سے دونوں 30 سال کے ہو گئے ہیں, فرق ہوگا کوئی؟ کون زیادہ پالشڈ ہوگا؟ وہ اس کو زیادہ پالش نہیں ہوئی ہوگی, وہ کریمیں بہت کچھ یار, مطلب وہ پالش زیادہ نہیں ہے, وہ دوسری والی پالش ہے. مطلب آبویسلی جس نے کچھ کیا ہے وہ پالشڈ ہوتا ہے. تو جو نان مسلمز ریورٹڈ اسلام قبول کرتے ہیں نا, وہ اس آئیڈینٹی کی قدر کرتے ہیں, وہ اس آئیڈینٹی کو پہچانتے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے. ہم بائی برتھ لے لیتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں یہ بات کر کے مسلمانوں میں کہ بردرز, اسلام کو فار گرانٹیڈ لے کے اس کو اتنا لائٹ نہ لیں کہ کہیں ہماری لائف میں یہ دور پڑا ہوا ہوتا ہے ہمارا دین. قرآن کبھی کبھی کھولتے ہیں ہم, وہ دروازہ اسٹور ہوتا ہے نا, اسٹور گھر کا, وہ کبھی کبھی کھلتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے,
اسٹور میں رکھا مطلب میں فزیکلی نہیں کہہ رہا, ہمارے دین اور قرآن جو ہے ہماری لائفس میں نا اسٹور میں پڑا ہوا ہوتا ہے عام طور پہ, یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اگر ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ چلیں کیا لے, ہماری قرآن کی کوئی اسکیجول نہیں ہے, اگر تو قرآن یاد کرنے کا, قرآن پڑھنے کا, قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز, قرآنک عربک سیکھنے کا اگر نہیں ہے تو قرآن ہم سیکھیں گے, قرآن سے تعلق بنے گا تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو پہچان پائیں گے, اور پھر ہم دوسروں کو ڈنکے کی چوٹ پہ ڈیفینڈ کر سکیں گے دوسروں کے سامنے, اور ہم ان اپولوجیٹکلی اس کو پریکٹس کر سکیں گے. وی آر پراؤڈ آف اسلام. وائی؟ ایک ریشنل ریزن بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں. بیکاز وی نو دیٹ اسلام آفرز پرفیکٹ ٹیچنگس. ایم آئی رائٹ؟ اسلام پرفیکٹ ٹیچنگس ہمیں دیتا ہے جس میں کوئی فلا نہیں ہے. اچھا, اگر آپ اندھیرے میں ہوں, ایک سڑک پہ چلے جا رہے ہیں اور گپ اندھیرا ہے بالکل, اور سڑک پہ بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں نا, گر سکتے ہیں, راستہ غلط ہو سکتا ہے, آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ کے پاس تھوڑی بہت لائٹ آ گئی, تھوڑی بہت, یہ موبائل کو جیسے ایسے آن کرتے ہیں نا تو وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت گزارا کرا دیتا ہے, لیکن اٹس ناٹ انف, تو تھوڑا فائدہ ہو گیا آپ کا. اب ایک بندہ جس کے پاس صحیح قسم کی ٹارچ ہے, ہیوی, پیور, پرفیکٹ قسم کی, یعنی بہت زبردست, مجھے یہ بتائیں وہ سب سے فائدہ مند ہوگا اس سڑک پہ, بلکہ لوگ جو اس کے آس پاس ہوں گے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. Our deen, Islam, it gives us that kind of strong light to see the way ahead, to see how to how to live the life actually, تاکہ اپنے نقصان سے بچ سکیں اور فائدہ کر سکیں. ہر چیز میں آپ کو پرفیکٹ سلوشن دیتا ہے ہمارا دین. اسی لیے یہ دین, دیکھیں مذہب اور دین میں فرق پتہ ہے سب کو؟ اگر کسی کو نہیں پتہ, کوئی شاید یہ ایک کائنڈ آف سیشن ہے, سیکھنا سکھانا ہے یہاں پہ. کسی کو مذہب اور دین میں فرق نہیں پتہ, ہاتھ کھڑا کریں, کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں مذہب جو ہے نا وہ سب کیٹیگری ہے دین کی. مذہب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ اگر کریں تو ریلیجن کہلائے گا, لیکن دین کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وے آف لائف. بہت سارے لوگوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے جو کہ بہت ٹرو ہے, کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام کو مذہب بنا دیا ہوا ہے, صرف ایک ریلیجن. اچھا جی, مسجد جائیں گے, مسجد میں جمعہ ہوگا, جو ہم نہائیں گے, شلوار قمیض پہنیں گے, ریچولز, ٹھیک ہے, حج بھی کرنے چلے جائیں گے یا عمرہ کرنے چلیں گے, رمضان میں روزے رکھیں گے, شاید کام سارے غلط ہو رہے ہیں باقی بزنس میں, لیکن روزے رکھیں گے. یہ ریچولسٹک اسلام ہے, یہ مذہب ہے, صرف مذہب فالو ہو رہا ہے. دین جب آپ جو بندہ اسلام کو دین سمجھتا ہے, دین کا مطلب ہے وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ, تو وہ پھر ہر چیز سے بچ رہا ہوگا. وہ اسلام کو وے آف لائف لے کے چل رہا ہوگا. اسلام وے آف لائف ہے. ہاں, پوری لائف میں جو معاملات ہمارے آتے ہیں نا, اس میں ہمیں پرفیکٹ ٹیچنگز, بیسٹ ٹیچنگز میں گائیڈ کرتا ہے ہمیں. اف یو ول لک فار اینی سولوشن ادر دین اسلام سم ویئر ایلس, زندگی کی بات کر رہا ہوں, زندگی کے معاملات کی بات کر رہا ہوں, کوئی کسی ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا, یو ول لوز, یو ول بی ایٹ لاس ایکچولی, اگر آپ اسلام کے علاوہ کہیں لائف کا کوئی سولوشن ڈھونڈیں گے, آپ لائف سے ریلیٹڈ. And we feel fully justified practicing Islam, fully. ہم اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے اس کی ہر چیز کو الحمدللہ کنونسڈ ہیں اور جسٹیفائڈ فیل کرتے ہیں. اور اتنی اللہ کا شکر ہے, اگر آپ ایکسپلور کرنا شروع کریں نا, اگر آپ ریزن کرنا شروع کریں اپنے دین کو, اللہ سے دعا مانگیں ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ, اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی جائے نا کبھی. دیکھیں ہم نے دعا کا سیشن کیا تھا بڑا لمبا, یہاں پہ 2 سیشنز کیے تھے ہم نے, اس میں یہ بات اسٹیبلش کی تھی کہ کچھ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ ڈپینڈس اپان دا ٹائپ آف دا دعا. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بھیجیں, وہ رد ہوگی؟ وہ دعا ہے نا, وہ رد ہونے کی کوئی تک نہیں بنتی. اچھا, میرا فلانی سوسائٹی میں میرا پلاٹ یار میرا وہ مجھے مل جائے, یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی سنتے جائیں, میں پھر آپ کو اس کی بتاتا ہوں. یا اللہ مجھے ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ یہ اخلاص سے دعا مانگ رہے ہوں, یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیں, یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم اگر آپ دل سے مانگ رہے ہوں. کسی کو لگ رہا ہے کوئی کنفیوزڈ ہے, یہ دعا اس لیے رد نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس طرح کی دعا ہے جو اللہ چاہتے ہیں آپ سے.
جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ جو چاہتا ہے وہی جب آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس میں مزید، مجھے اس پہ لے آئیں، مجھے یہ حاصل کرنے دیں، تو وہ دعا تو آپ کی قبول ہونی ہی ہونی ہے اگر خلوص نیت سے مانگی ہے، اخلاص سے. میں بار بار بتا رہا ہوں، اگر واقعی اللہ کی رضا کے لیے مانگی ہے، اپنے لیے واقعی سنسیریٹی سے مانگی ہے، کوئی اور پرپز نہیں ہے، کوئی اور کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل یا کوئی بھی مفاد نہیں ہے، تب تو یہ اس طرح کی دعا لازم قبول ہوتی ہے. اگر آپ اپنے دین کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے نا، ریزننگ کرنا شروع کریں گے کہ یار یہ کیوں وچ از اے گڈ تھنگ، تو آپ بہت ساری چیزیں نا، اور ساتھ ساتھ دعا مانگیں گے سنسیریٹی سے، یا اللہ مجھے میرے شرح صدر عطا فرما دیں، مجھے نا اس پہ میرا سینہ کھول دیں. یہ وائی از اٹ لائک دس ان آور ریلیجن، ان آور دین، اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو فلی انڈرسٹینڈ، کیونکہ بہت ساری اور چیزوں نے ہمیں افیکٹ کیا ہوا ہے نا، ویسٹرن سوسائٹیز نے، بہت ساری چیزوں نے. تو آپ کو اللہ کی سے دعا مانگنے کا بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہدایت دیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اور جب آپ کو نا دین کی بہت ساری چیزیں جو شروع میں سمجھ نہیں آتی تھیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی نا، ون بائی ون. اللہ اکبر، دیٹ فیلنگ، اللہ اکبر، آئی کین سے انشاءاللہ الحمدللہ آئی ہیو فیلٹ دیٹ فیلنگ. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی جب کھلتی جا رہی ہیں نا دین کی چیزیں جو آپ کو سمجھ کبھی کبھی نہیں آتی تھی چھوٹے ہوتے، وہ فیلنگ اتنی زبردست ہوتی ہے. اٹ از لائک یو آر ڈسکورنگ سم جیمز اگین، سم جیمز. Then you want to, now you are on that track now. The dopamine level, the pleasure, the happiness is so high کہ you don't want to leave it. تو وہ آپ کو جب آہستہ آہستہ کھلتا جاتا ہے نا دین کی سمجھ، آپ کو اتنا مزہ آتا ہے and you become genuine Muslim. اس تب جب آپ جستجو کرتے ہیں دین کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، آپ کو پزل نہیں ہوتا، جو پزل ایک بہت بڑا سا پزل ہو، لیٹ سے ایک بہت بڑی دیوار پہ، اور یو آر سو ایگر یار وٹ از دس ایکچولی، مجھے تھوڑا سا یہاں سے حصہ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا ہے کیا یہ، آپ ہر روز دیکھتے ہیں اس کو. سو یو وانٹ ٹو سالو اٹ. آپ کا وہ اچھا وہ پزل اگر آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی پوری زندگی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو، یو وانٹ ٹو نو دیٹ واٹ از دس سو دیٹ یو کین ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ، ادروائز اٹ ول بی فیٹل، یو ول بی گون. یو وانٹ ٹو سالو دیٹ پزل، رائٹ. آپ جب دین سمجھنا شروع کرتے ہیں، قرآن اور جستجو کرتے ہیں، جب دین کی ریزننگ کو ریزن پہ پٹ کر کے سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھولتے جاتے ہیں، آپ کا وہ پزل سالو ہوتا جا رہا ہوتا ہے لائف کا، سمجھ کا، پوری جو پیراڈائم ہے نا اس کی سمجھ کا. سمجھ آ رہی ہے؟ واٹ ڈو یو فیل وین یور پزل از ناؤ، جب آپ نے پزل سب نے کھیلا ہوا ہے، جب آپ کا پزل 50% 60% ہونے لگ جاتا ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹو کوئٹ دیئر؟ آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، یو وانٹ ٹو ناٹ ڈو دا نیکسٹ. آہا زبردست. واللہ جب آپ اللہ کے بندے بننے لگ جاتے ہیں نا، جب آپ قرآن میں جستجو کرتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لیے سب سے پہلے، پھر کسی اور کے سامنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی. کبھی کبھی ایسا الٹا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے کچھ پوچھا ہوا اینڈ you did not want to put your belief in your religion at یعنی risk. You wanted to solve that and you wanted to tell that person as well کہ یہ اصل میں ریزن تھی. تو اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی کوئی چیزیں کھل جاتی ہیں، تو وہ پزل سالو ہوتا جاتا ہے. یو فیل سو گڈ اباؤٹ اٹ، اور آپ اللہ کے اور اچھے بندے بنتے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے. سو وی فیل فلی جسٹیفائی. اور میں نان مسلمس کو کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ لیٹ مے بی 20-22 سال کی عمر تک شاید مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں. آئی واز اے مسلم بائی برتھ، فالو کرتا آ رہا تھا، لیکن آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائنس. I have studied science and this and that and engineering. I have developed a habit of reasoning, understanding why. ٹھیک ہے. ریزننگ کے ساتھ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، عاجزی، ہیوملٹی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہر جگہ ریزن آپ کی اٹ کی ناٹ ورک ایکچولی، اینڈ آئی ول ٹیل یو. تو جب میں اس کو ریزن پہ پٹ کر کے سمجھتا جاتا تھا، اور جیسے جیسے سمجھ آتی کہ اٹ واز اے واو افیکٹ، یعنی کہ اتنا اچھا سمجھ آتا تھا اور اتنا جسٹیفائڈ فیل ہوتا تھا جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نا عاجزی بہت پسند ہے. عاجزی سمجھتے ہیں سارے؟ ہیوملٹی، انکساری، ہمبلنس. ہمبلنس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کا اپوزٹ تکبر. تکبر اللہ ہیٹس اٹ. اللہ ول ناٹ ایون لک ایٹ دیٹ پرسن جو دنیا میں تکبر سے اپنی چادر یا کوئی کپڑا زمین پہ گھسیٹتا تھا. ول ناٹ ایون لک ایٹ ہم. اللہ اکبر. جس وقت ہم ڈیسپریٹ ہوں گے، یا اللہ میرے پہ نظر کرم فرما دیں، اللہ تعالیٰ ول ناٹ ایون لک. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نا فطرت پہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت ایک ڈالی ہے جو اپنی اللہ تعالیٰ کو پسند چیزیں نا وہ ہمیں پسند آتی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے بڑے تو ہیں، اب آپ لوگوں کے سوشل سرکلز ہیں، آپ لوگوں کی
فرینڈز ہیں اور بڑی کمیونٹیز میں آپ ہوں گے, ایک بندہ بہت اسمارٹ ہے لیکن عاجز ہے, عاجزی, ہمیشہ رسپیکٹفل اور تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے ہی رکھتا ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے دوسرے کو بھی, کیا وہ بندہ اس کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا آپ کو زیادہ پسند اور اچھا لگتا ہے, یا وہ جو اپنے آپ کو کچھ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہو, وہ اسمارٹ ہے وہ بھی لیکن وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے ساتھ ساتھ, کون سا بندہ زیادہ پسند آتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز پسند ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کہا نا کہ فلی جسٹیفائڈ پریکٹسنگ آر ریلیجن آر آئیڈینٹی. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں دین میں بھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ کیوں, اس کی کیا وجہ ہے یار, نہ ہی کرتے اللہ تعالیٰ یوں یا یوں کیوں. بردرز تھنک لائک دس, ڈونٹ بیکم ایروگینٹ دیئر کہ جی یہ کیا بات ہوئی. ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد کچھ لائف کے کسی اور موڑ پہ مجھے سمجھ آ جائے یہ بات, جب میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو, اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ایکسپیرینس کروا دیں یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیں. یا ہو سکتا ہے مجھے اس لائف میں یہ بات سمجھ نہ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ اس چیز کی مجھے 80% سمجھ آئے, 100% سمجھ نہ آئے, اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے. یہ مجھے سمجھ آئی ہیں چیزیں واللہ بردرز, میرا ایک جو لمیٹڈ سا ایکسپیرینس ہے عاجزانہ سا, کہ کچھ چیزیں کبھی کبھی کسی آپ کو کچھ چیزیں پوری 100% سمجھ نہ آنا میں بہتری ہوتی ہے. کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی وداؤٹ ایکسپوزنگ یو ٹو سو مینی ادر تھنگس, کہ ہو یہ جائے کہ آپ کا پہلے ایک سوال تھا, وہ جو اتنی ایکسپوز ہوئی چیزیں اب آپ کے 1,00,000 سوال ہے. یہ کیسے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک یہاں پہ کون انجینئرنگ کسی نے کی ہو یا سائنس میں گریجویشن کیا ہو؟ کسی نے فورئر ٹرانسفارم پڑھا ہے؟ الیکٹرانکس سگنلز اینڈ سسٹمز, فورئر ٹرانسفارم. اچھا چلیں, ایک بچہ مجھے کہ میرا بیٹا مجھے کہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ ہو, 10 سال کا لیٹ سے, اور وہ کہ بابا یہ کس طرح ہوتا ہے کہ یہ ادھر موبائل سے اس موبائل میں کال آ جاتی ہے, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ کین ہی انڈرسٹینڈ 10 years old? اٹس نیئرلی امپاسبل ایٹ دیٹ ٹائم نا. کیوں؟ میں اس طرح کے پھر بچوں کو میں یہ بتاتا ہوں, یا یہ میں بڑوں کو مثال دیتا ہوں کہ وہ بچہ اس لیے نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا کہ اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے ابھی بہت ساری چیزیں سمجھنے کی. مثلا مثال دیتا ہوں, سگنلز اینڈ سسٹم سمجھنے پڑیں گے آپ کو سگنل کا ہی نہیں پتہ, آپ کو سائنوسائڈل ویوز اور وہ سارا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو, پھر فورئر ٹرانسفارم, الیکٹرو میگنیٹک ویو پروپیگیشن, یہ پتہ ہی نہیں ہے چیزیں آپ کو, جس میں اتنی ہیوی کمپلیکس قسم کی میتھمیٹکس یوز ہوتی ہے. سگنلز کو میتھمیٹکلی ماڈل کرنا ہوتا ہے, تب آپ ان کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں. کوئی شکل دیکھنی ہوتی ہے نا انسان نے, تو میتھمیٹکس آپ کو جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا ان کی شکل دکھاتی ہے ایک میتھمیٹکس کی فارم میں. وہ بچہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا, اس کی وہ بیس ہی نہیں ہے. میں اس کو اوپر سے سرسی سے تو بتا سکتا ہوں, لیکن 100% وہ سمجھنا چاہتا ہے جیسے کہ ایک فل فلیج انجینئر سمجھتا ہوتا ہے. فل فلیج صحیح انجینئر, موبائلز اینڈ ٹیلی کام کا جو انجینئر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہوتا ہے ایگزیکٹلی, یا وہ سمجھ سکتا ہے ایک اسٹیپ کہ کیسے یہ ہوتا ہے کہ یار ایک ڈیوائس سے فون کال جنریٹ ہوتی ہے اور بندہ بولتا ہے, اور وہ آواز اتنے مراحل سے گزر کے بی ٹی ایس سے ہو کے پتہ نہیں کہاں سے, ایم ٹی ایس سے ہو کے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں, بلکہ درمیان میں کئی جگہوں پہ فائبر سے گزر کے دوبارہ سے چڑھتی ہے اور پھر الیکٹرو میگنیٹک ویو کی فارم میں کنورٹ ہوتی ہے اور یہاں پہنچتی ہے, یہاں پہ ڈی ماڈولیشن ہوتی ہے اور سب کچھ ہو کے وہ آواز دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہوتی ہے اس بندے کی اسی ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ, اسی فریکوینسی کے ساتھ آلموسٹ. وہ یہ سارا سمجھ سکتا ہے وہ انجینئر, لیکن وہ 10 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے, اب وہ انسسٹ کریں نہیں مجھے آپ سمجھائیں, میں اس کو کہوں یہ کچھ چیزیں تم ابھی نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں اس کو ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں اسلام کے ساتھ بھی, تو وہ کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہے تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی تمہیں ابھی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی, تمہیں یہ سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی, تمہیں وہ سمجھنے کے لیے ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی, تمہیں ایک پورا سٹیجز سے گزرنا پڑے گا, پھر تمہیں سمجھ آئے گی. اب آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہے اس دنیا میں, ہمارے پاس ایبسولوٹ نالج نہیں ہے. ایبسولوٹ نالج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ ساری حقیقت جانتے ہیں, ہم انسان نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں. ہماری ایک, آپ کو میموری کا پتہ ہوتا ہے نا, ہماری ایک کیپیسٹی ہے انڈرسٹینڈنگ کی بھی, ایک اسٹوریج کی بھی کیپیسٹی ہے. وی کین ناٹ
comprehend certain things with this current set of جو ہمارے ہمیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز جو بھی فیچرز دیے ہوئے ہیں ہمارے برین میں, ہم اس دنیا میں فینومیناز کچھ ایسے ہیں جو نہیں سمجھ سکتے, اینڈ اٹ از بیٹر فار اس دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیم. اللہ اپنے اذن سے اگر چاہیں گے, اور چاہیں گے انشاءاللہ قیامت میں آخرت میں جب آپ اللہ سے یا پوچھیں گے کچھ کریں گے, تو اللہ ہمارے دماغ کو سوچ کو ایسی وسعت دے دیں گے, ایسی ایسی چیزیں جو ہم دنیا میں نہیں دیکھی تھی ہم نے, یا نہیں دیکھنی چاہیے تھی ہمیں. اگر ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی ایسی حقیقتیں دکھا دیں نا, یا وہ کانسیپٹ سمجھا دیں, تو ہماری دنیا یہ والی دنیا نہیں رہے گی, پھر یہ زندگی نہیں رہے گی ہماری زندگی کو کچھ ہو جائے گا, کچھ اور ہی بن جائے گی وہ. لیٹ سے فار ایگزامپل, لیٹ سے اللہ تعالیٰ فیوچر ہمارے حساب سے فیوچر جانتے ہیں نا, غیب. اگر ایک بندے کو فیوچر پتہ چلنے لگ جائے, لیٹ سے جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل, وہ ہمارے جیسا نارمل انسان رہے گا, بلکہ اس کے آس پاس والے بھی نہیں نارمل رہ پائیں گے. اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ وائی. کیا وہ اسٹڈی کر رہا ہوگا یونیورسٹی میں, کیا وہ ایگزام کی تیاری کر رہا ہوگا, کیا وہ بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے رسک میں سے گزر کے, مطلب ایک نارمل لائف, کیا وہ شادی کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرے گا جو ہم کرتے ہیں؟ نو, it will be a completely different life. It will no more be this kind of life. And Allah wants us all to live a humanly life in this world. In the hereafter, Allah will اپنی مرضی سے جہاں اللہ تعالیٰ سمجھیں گے, اللہ ہمارے دماغ پہ سے لمٹس ہٹا دیں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں سے ایکسپوز کر دیں گے کہ we will understand a lot of things and we will say, Ya Allah, you are so right. اللہ اکبر, سجدے میں شاید ہم گر جائیں گے, یا اللہ آپ بالکل صحیح تھا, جو مجھے دنیا میں سمجھ نہیں آتا تھا, اور میں یہ کراہیت ہوتی تھی مجھے یہ کرتے ہوئے, یا میں کنفیوز تھا. اگر آپ کرتے رہیں گے اس دنیا میں صبر سے, اور اللہ کے اچھی جگہ پہ پہنچیں گے, تو تب آپ کو یہ کیفیت حاصل ہوگی کہ یو ول انڈرسٹینڈ مور, یو ول بی آن گراؤنڈ. ایکچولی اپنا سر گراؤنڈ پہ رکھ دیں گے, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ یو آر رائٹ, آئی واز ناٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ اٹ از آلسو میکنگ سینس کہ آپ نے مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ دنیا میں نہیں دی تھی, کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے مجھے شاید آپ کو پتہ نہیں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ دینی پڑتی, یہ بھی دینی پڑتی, پتہ نہیں فیوچر کا نالج بھی دینا پڑتا, تو پھر آپ کی سوچ خراب ہو جائے گی ساری اس دنیا کے حساب سے. وہاں پہ سب کچھ جسٹیفائڈ فیل ہوگا. تو وی آر فلی جسٹیفائڈ پریکٹسنگ آور ریلیجن, آور دین اسلام اینڈ آور آئیڈینٹی, بٹ ود دیٹ جسٹیفیکیشن سم ٹائمز وی ہیو ٹو embrace and take humility with it کہ یار یہ ایسپیکٹ ابھی تک میں پوری طرح سے جسٹیفائی نہیں کر پا رہا, اور مجھے ضرورت نہیں ہے جسٹیفائی کرنے کی. مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں آپ کو ایک نیوز سچی مل جائے, ایک وہ بات بتاتا ہے آپ کو, وہ سچی آپ کو ثابت ہو جائے, پھر دوبارہ کبھی وہ بتاتا ہے آپ کو آ کے, آپ کا اس سے کوئی معاملہ ہوتا رہتا ہے, وہ بھی سچی ثابت ہوئی, پھر تیسری دفعہ سچی, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, 100ویں, 1000, 10,000, لاکھ, 3 لاکھ, 5 لاکھ, کروڑ. آپ نے کروڑ باتیں ایک بندے سے سچی سن لی ہوں, کروڑ چھوڑیں یار, 100 سن لی ہوں سچی. ناؤ ڈو یو نیڈ ٹو ری ایویلیویٹ ہم اگین کمپلیٹلی جب وہ 101ویں چیز آپ کے پاس لے کے آئے گا؟ نہیں, کیونکہ آپ کا ایک ٹرسٹ قائم ہو چکا ہوا ہے اس پہ کہ یار یہ بات ٹھیک کرتا ہے. یہ کہ کچھ علماء کو ہم سنتے ہیں, کچھ اسکالرس کو ہم سنتے ہیں, کچھ صاحب علم لوگوں کو ہم سنتے ہیں, ہمیں ان کی بات بڑی صحیح لگتی ہے, بڑی اچھی لگتی ہے, اثر کرتی ہے, کیونکہ ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اسلام کی آپ کو لیٹ سے 70% چیزیں سمجھ آ جائیں جو آپ کو بھی نہیں آتی تھیں, اسٹرگل محنت کرنے سے سمجھ آ گئیں, تو آپ کا اتنا زبردست ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے کہ یار اگر یہ اتنی چیزیں ٹھیک نکلی ہیں, تو یار جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہ بھی ٹھیک ہوں گی. ڈز اٹ میک سینس؟ سبحان اللہ. سو دس از دا بیوٹی. میں جسٹ کوئکلی گو تھرو کروں گا آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ اور چیزیں. میں نے ون امہ کی بات کی تھی, وہ آیت بھی پڑھی تھی, ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ, یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک ہی امت ہے. ٹھیک ہے, اس پہ واللہ سبحان اللہ, ویسے اس پہ پورا سیشن ہو سکتا ہے. امہ, مسلم امہ, دس از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی ہیو لیوڈ ان دا ویسٹ ایز ویل, اور وہاں جا کے نا کچھ اور چیزیں فیل ہوتی ہیں. اور جو امہ کی نیڈ آپ کو اصل میں سب سے زیادہ وہاں فیل ہوتی ہے اس جگہ پہ جب آپ کے کچھ مسلمان بہن بھائیوں یا کسی مسلم ایریا پہ اپریشن ہو رہا ہو. وہ آپ کا ایک پارٹ ہے باڈی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said Muslims are like جسد الواحد, Muslims are like one body. اس کے ایک 2 ترک ہیں حدیث کے جو میں کوٹ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے, کسی ایک حصے میں, پورا جسم بخار اختیار کر لیتا ہے,
ٹو سپورٹ اٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو نا، پورا جسم بخار اختیار کر لیتا ہے. ٹو سپورٹ اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ایک باڈی میں لیٹ سے آپ کا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، تو وہ ہی ڈزنٹ کیئر، یعنی اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے دل کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، نہ اس کی ہر چیز فوکسڈ ہوگی وہاں سپورٹ کرنے میں. رائٹ؟ کیا یہ مسلم امہ میں اس وقت ہو رہا ہے اس وقت کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، درد ہے، اور ساری کی ساری امت کا فوکس اس کی طرف ہے؟ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں اور آرمیز ہیں اور بڑی بڑی پولیٹیکل باڈیز ہیں، جو بھی ہے، نہیں ہو رہا. رائٹ؟ So we've lost that sense, we have lost that, we are no more one body. Although Allah, our Lord says that, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his Prophet sallallahu alaihi wasallam says that, you are like that. تو اچھا پھر دیکھیں، we are first and foremost Muslims, and then afterwards any other identity. شاید وہ کسی کنٹری کی آئیڈینٹی ہو یا کسی ذات پات کی ہو، سب سے پہلے ہم مسلم آئیڈینٹی ہیں. اگر میرا کوئی لیٹ سے افغانی بھائی، کوئی انڈین مسلم بھائی، کوئی اور کہیں سے لے آئیں آپ، عرب یا کسی جگہ کا لے آئیں، اگر وہ مسلم ہے تو میرا جو ساتھ رشتہ ہے سب سے پہلے وہ اسلام کا ہے. وی آر ون امہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے. اس کے بعد کہیں پتہ نہیں کسی اور لیول پہ کہیں ضرورت پڑے تو کہہ لیں جی اچھا جی میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، یا میں پاکستانی ہوں، اچھا میں افغانستان سے بلانگ کرتا ہوں. وہ کہیں بعد کی باتیں، وہ کسی اور اسپیکٹ میں آتی ہیں. انسانیت کے حوالے سے اگر بات ہوگی تو ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، بات ہی ختم. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اگر مسلم امہ کی میں نے یہ شروع میں بات کی تھی، اس وقت ہمارے بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اگر ہم ون باڈی ہوتے تو ہم چین سے نہ بیٹھے ہوتے. ہم اپنے کام کمانا وہ تو ضروری تھا، وہ کرتے ہوتے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا پیرلل میں فوکس ادھر بھی ہوتا. دس واز واٹ واز ریکوائرڈ. ہر بندہ جہاد پہ، یعنی ہر بندہ نہیں جا سکتا اٹھ کے، آبویسلی آج کل کے سینیریو کے مطابق اگر دیکھیں، کال ہو تو پھر تو ہر ایک کو ریڈی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو رہا. اگر انما المؤمنون اخوہ پہ ہم بلیو کرتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ میں بلیو تو کرتے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے اس لیے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں. اگر ہم بلیو کرتے ہیں کہ فلسطین میں پسنے والا مسلمان بھی میرا بھائی ہے، روہنگیا یا اوئیگر یا کشمیر یا کسی جگہ پہ بھی جو پس رہا ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بھائی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو حفظ و امان میں رکھیں، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو اے پارٹی ود یور فرینڈس، اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا جان بس ہسپتال ایمرجنسی، would you keep going to the party? Even اگر آپ اس ملک میں نہیں ہوں گے نا، even then you will not want to, you might not be thinking of that party at that time. You might go away, you would say میرا دل نہیں چاہ رہا، میں ذرا گھر کال ملائیں گے، کچھ کریں گے، جو بھی کریں گے، رائٹ؟ کیونکہ آپ اس کو بھائی سمجھتے ہیں. اگر ہمارے بھائیوں پہ یہ جو میانمار میں ہوا تھا، استغفر اللہ، جو ظلم روہنگیا پہ ہوا تھا، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جو ویگرز پہ بھی ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں پہ ہوتا ہے، اگر وہ ان کے اوپر وہ ہو رہا ہو، اس وقت ہم آرام سے بیٹھے اپنے شغل، دیکھیں کام کاج جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں، یونیورسٹی وغیرہ وہ ضروری، وہ شغل میں ہی بیٹھے ہیں، چلیں شغل بھی، انجوائمنٹ بھی بندہ کر سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی، لیکن اگر ہمارا فوکس ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ میں نہیں ہے نا، تو ہم انما المؤمنون اخوہ نہیں کر پا رہے. ہم اس آیت کو نہیں اس پہ پورا اتر کے نہیں دکھا پا رہے، کیونکہ جب اپنے بھائی جو اپنا ماں سے بھائی، بلڈ لائن سے بھائی تھا، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا پارٹی پہ جانے کا. تو ادھر آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو امہ کا جو سب سے زیادہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو نیڈ فیل ہوتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب آپ کی نا کسی جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہو، کوئی ہمیں ستا رہا ہو. اگر ہم ایک مسلم امہ ہوتے نا جیسے پہلے تھے، کسی کی جرت آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا تھا کوئی. وہ مسلمہ وہ خاتون نے خط لکھا تھا، مسلمہ نے، وہ کفار کے ہاں جیل میں قید ہو گئی، قید میں ڈال دیا انہوں نے. اس نے وہاں سے کسی طرح مینیج کیا، خط بھیج دیا امیر المومنین کو. اس نے کہا کہ تم نے اگر نہ کیا اس کو ریلیز، یہاں سے میں آرمی سٹارٹ کروں گا، جو یہاں سے جس کا ایک سرا ادھر ہوگا، ایک سرا تمہارے وہاں پہ ہوگا اور ایک سرا ادھر ہوگا میرے یہاں پہ.
تو یعنی اس طرح کا پریشر ہوتا تھا. مسلم امہ سبحان اللہ, ہمارے اسلاف اللہ اکبر, ان کا جو جذبہ ہوتا تھا نا اپنی آئیڈینٹی کو اون کرنے کا. آپ کو وہ پتہ ہے, میں مختصراً بتا دوں اگر آپ کو وہ پتہ ہے, وہ جنگ موتا ہی تھی میرے خیال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علم بردار جو ہوتے ہیں, جو فلیگ کیریئرز ہوتے ہیں, ان کو 3 کو نامینیٹ کیا تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ پہلے زید بن حارثہ اگر وہ اللہ کی مرضی جو بھی ہے اس کے مطابق اگر وہ شہید ہو جائیں, ان کے بعد جعفر طیار دونوں پکڑیں گے, اٹھائیں گے اس کو, اور وہ اگر وہ ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں اگر آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو, اگر آپ کو ہسٹری کی جنگوں کا تھوڑا سا سینس ہے, جو بالمشافہ ہوتی تھیں, یعنی جو آمنے سامنے ہوتی تھیں, تو اس میں کچھ چیزیں بہت میٹر کرتی تھیں. علم جو ہوتا تھا نا, جو جھنڈا ہوتا تھا آپ کی, وہ سب کو موٹیویشن دے رہا ہوتا تھا, اور دشمن کو بھی اس سے میسج مل رہا ہوتا تھا. اگر وہ گر جائے نا تھوڑی دیر کے لیے, نظر نہ آئے, ایوری ون گیٹس ڈی موٹیویٹڈ بیکاز دے تھنک کہ شاید ہم ہار رہے ہیں, اور دشمن کو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ یس ان کا وہ گر گیا ہے. تو یہ کچھ نشانیاں ہوتی تھیں, اس کو گرنے نہیں دیا جا سکتا تھا. تو جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو وہ ہی واز فائٹنگ اللہ کی راہ میں جنگ میں, جب وہ ان کو شہید کر دیا گیا, تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے پکڑنے کے لیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. انہوں نے پکڑا, اور اینڈ ہی واز فائٹنگ ایز ویل جہاد. انہوں نے کسی نے ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا, انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں پکڑا کہ میں کچھ نہیں ہوں, میرا کچھ بھی ہو جائے, مسلمانوں کا یہ جھنڈا یہ نہیں گرنا چاہیے. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, جو ان کے بچے کچھ بازو تھے اس سے یوں سینے سے کر کے پکڑ لیا. کسی نے ان کے سینے میں ان کو 2 ہاتھ کاٹ گیا, تو اس کے بعد تو نہیں بندہ بچا سکتا اپنے آپ کو, ولنریبل ہو جاتا ہے پوری طرح. سینے میں مار دیا, سبحان اللہ, فوت ہوئے. واللہ وہ انہوں نے دیکھا جو تیسرے تھے جن کی نیکسٹ تھی عبداللہ بن رواحہ, ان کی اس وقت بریک کا ٹائم تھا, وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے, کیونکہ وہ جنگ بہت لمبی چلتی ہے نا, آپ مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ان کو پتہ چلا ان کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا جو کھا رہے تھے. وہ ہی کیم ٹو نو, ہی تھاٹ فار اے مومنٹ کہ جیسے کوئی جھجک سی آئی نا ہلکی سی, پھر اپنے آپ کو کہ بھائی تم کس چیز سے جھجک رہے ہو, تم تو آئی یہ ہو, تم تو یہاں پہ آئی جنت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خاطر آئے ہو. فوراً وہ گوشت کا ٹکڑا بھی وہیں پھینکا جو کھانے کے لیے تیار تھا. اتنی سینس آف رسپانسبلٹی, اتنی اونرشپ آف دی آئیڈینٹی دیٹ ہی واز پروٹیکٹنگ دیئر. گھوڑا بگا کے لے اور جا کے پکڑا. جعفر طیار, آپ کو پتہ ہے طیارہ اڑنے والا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. He did not care. He wanted, only thing he was caring to uplift that علم, flag. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند, اللہ تعالیٰ بہت شکور ہے. جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ دیے, اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ونگز دیے ہیں, اور وہ اس وقت جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں اپنے ونگز سے. اللہ اکبر. اس سے طیار نام پڑا ہے ان کا, جعفر طیار, اڑنے والا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. These were the people. عبداللہ بن امیس نام ہے میرا خیال ہے, ایک صحابی کی سٹوری. Those who used to own this deen, Islam, and who used to literally understand it and own this identity, who lived by that identity and the teachings of it, ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی. ایک وہ پرشین امپائر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے, ان کا جو بھی اس وقت تھا شہنشاہ, جو بھی تھا حکمران, اس نے کہا کہ یہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتے ہیں, یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو صحابہ ہیں کمپینینز, یہ پتہ نہیں کیا بلا ہوتے ہیں, ان بہادری اور یہ چیزیں. تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی کیا ہے, میں ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے ایک مشن بنایا کہ کسی صحابی جو جن کو یہ کہتے ہیں نا کمپینینز, ان کو پکڑ کے لاؤ. یہ مشن تھا ان کا صرف. تو عبداللہ بن امیس یہ آگے ٹریپ میں سمہاؤ پکڑے گئے, ٹھیک ہے, اللہ قدر اللہ, یہ پکڑے گئے, ان کو پیش کیا گیا اس کے سامنے. تو اس نے جو ہے نا اپنے پوچھ گچھ سٹارٹ شروع کیا. اس نے کہا کہ میں, اس کے دل میں تھا کہ میں ٹیسٹ کروں گا یہ کیا چیز ہوتے ہیں, کون سی بہت بڑی توپ ہوتے ہیں یہ. اس نے کہا کہ پکڑے گئے, پکڑا جانا بہت مصیبت کی بات ہوتی ہے یار. بندہ نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوتا ہے, گھر باہر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, پکڑے جانا کسی وہ بھی
پرشین امپائر کفار کے ہاں. دس از ویری ٹیریبل. تو اس بندے کو آزادی چاہیے ہوتی ہے. سب سے زیادہ چیز جو اس وقت محبوب ہوتی ہے وہ آزادی ہوتی ہے, کسی طرح مل جائے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں, اگر تم اپنا دین گیو اپ کر دو نا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو, اس کے لیے ہم مرتے جیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں تو میں, کہتا ہے نہیں تو میں پھر تمہیں بہت ٹارچر کروں گا, بہت برا ٹارچر, تمہیں بہت عذاب دوں گا. ابھی بھی تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم یا تو عذاب ٹارچر لے لو یا آزادی لے لو, صرف یہ دین پہ کمپرومائز کر دو. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم اس کے لیے جیتے مرتے ہیں. انہوں نے صاف انکار, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ایک صحابی کے لیے نا. اس نے کہا کہ ایک اور ٹرک آزمائی. اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں مال سے آزماتا ہوں. اس نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ میں تمہیں میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہت, آدھا مال دوں گا. جسٹ گیو اپ یور ریلیجن, یور دین. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. صحابی, سبحان اللہ, نو وے. پریشان, سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. واپس جیل میں بھجوا دیا, جا کے جیل میں بند کر دیا. کچھ عرصے بعد ایک ترکیب اور سوجی. کہتے ہیں اب مجھے ایک آئیڈیا آیا, اب یہ اپنے گھٹنوں پہ آئے گا دیکھنا. کیونکہ ان لوگوں کی زندگیاں ایسی تھیں نا, وہ جو عیاش پرشین, وہ ان لوگوں کو جیسی زندگی بندہ گزارا وہ دوسرے کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے. اس نے سب سے خوبصورت لڑکی جو بھی تھی نا, لڑکی کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے مردوں کے لیے, اور ویسے بھی بندہ ڈپرائیوڈ ہو, برائی اتنی سخت کیفیت میں ہو, جیل میں بند, تو وہاں پہ تو پھر بندہ اور ہی. اس نے سب سے خوبصورت لڑکی ڈھونڈوائی اور اس کو صحیح تیار کروایا. اس کو کہا کہ اس کو ایکسٹریم بیوٹیفیکیشن, بیوٹیفل لک دو, اور اس لڑکی کو یہ مشن دیا کہ تم نے ان کو زنا پہ آمادہ کرنا ہے. تم اگر یہ کر لو گی تمہیں اتنا مال, اتنا تمہیں انعام ملے گا. بہت بڑا انعام اس کے لیے رکھا. وہ تو اپنی جگہ خوش ہوگی, پتہ نہیں جو بھی. اور کیا کیا, حکم دیا کہ ان کو, یہ جو صحابی ہے, ان کو اور اس خاتون کو ایک کمرے میں بند کر دو. اللہ اکبر. کین یو امیجن دا ٹرائل, کین یو امیجن دا ٹرائل. جو بندہ اپنی مسلم آئیڈینٹی کو, قرآن کو نہیں جانتا ہوگا, ول اٹ بی ایزی. اس کا اتنے وہ بائسپس ہی نہیں ہے کہ وہ اس وزن کو اٹھا سکے, اس فتنے کے وزن کو. ہی ول فال فار اٹ. اس لیے دس از سو امپورٹنٹ. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ, وہ جب بھی ان پہ کرتی جو بھی اپنا وار, یعنی اس طرف مائل کرنے کے لیے, وہ ان کا جو میں سنا ہے وہ اللہ اکبر پڑھتے یا سورۃ الفاتحہ پڑھتے یا نماز شروع کر دی انہوں نے, اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور وہ جو کچھ بھی کرتی نا, جو بھی وہ کچھ کرتی, اللہ کی توفیق سے یہ اس کو بڑے آرام سے اگنور کر جاتے. اتنا کہ یہاں تک کہ وہ کھپ گئی, پٹ گئی, کیونکہ اس نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ گمراہ معاشرے میں تھے وہ لوگ. وہ فرسٹریٹ ہو گئی, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ میں کیا کروں, اتنا بڑا انعام بادشاہ نے رکھا ہوا ہے اور میں فیل بھی ہو جاؤں, اور یہ کیسے لوگ ہیں, فیلئر. they couldn't do anything with that صحابی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. بہت فرسٹریٹ ہوا بادشاہ, یہ کیا بات ہے. پھر اس نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اصل میں نا ایک گروپ آف صحابی پکڑے گئے تھے, یا گروپ تھا صحابیوں کا, یا مسلمانوں کا ایک گروپ پکڑا گیا تھا, ان میں صحابی یہ تھے کم از کم. اس نے ایک بہت بڑے دیگ میں نا آئل گرم کرایا. جو رپورٹس, بہت ساری رپورٹس ہیں اس حوالے سے, جو ایک میں کوٹ کر رہا ہوں اس کے بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے, کہ تیل گرم کروایا ان کے سامنے. obviously it's a terrible sight, it's a terrible thinking, کیا یہ کیا ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ. اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کو اس میں ڈالنے لگ گیا. a person gets fried in oil. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے. ان کی باری آئی, کیونکہ وہ اصل میں ٹیسٹ ان کو کر رہا تھا, کیونکہ صحابی ہونے کا ان کا پتہ تھا. ان کی باری آئی سب سے آخر میں, ان کو قریب لایا گیا تو یہ نا اشک بار ہو گیا, رونے لگ گیا, تھوڑا سا رونا آ گیا. تو کہتا ہے اب پکڑا گیا یہ بندہ, اب بس میں نے اس کو پکڑ لیا. تو کہتے ہیں, اس کو کہتا ہے کہ, ان کو کہتا ہے کہ ہاں کیا ہو گیا تمہیں, اب میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے نا. کہتے ہیں نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں. تو کہتے ہیں تم یہ رو کیوں رہے ہو پھر. کہتے ہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے. مجھے اس وقت یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرے پاس 1000 جانیں ہوتی, 1000 دفعہ میں اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی آئیڈینٹی کے لیے
یوں میں کٹتا مرتا. کین یو, اچھا یہ کیسے کہہ سکتا ہے بندہ یار اس طرح کی بات؟ یہ تب کہہ سکتا ہے جب اس کا ایمان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہو, اور اللہ دیتے ہیں ایسا ایمان. اگر آپ ویلیو کریں گے دین کو, اسلام کو, اللہ ول میک یو سو پاورفل اینڈ equipped with اسلام, with دین, with the feeling for it. جب آپ کو اللہ کی کمپنی نظر آ رہی ہو, آپ کو وہ فرائنگ پین تو نظر نہیں آ رہا ہوگا. پھر سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی؟ صحابہ کٹ مر جاتے تھے جنگوں میں بہادری کے ساتھ, اور کہتے تھے یہ جنت قریب ہے, اور جا کے اٹیک کر دیتے تھے. جس کا خوف کفار پہ پڑتا تھا کہ یہ کیا لوگ ہیں یار, یہ کیسے جو جھرمٹ میں آ کے بندہ اٹیک کر رہا ہے اللہ کے لیے. کیونکہ ان کو جنت نظر آ رہی ہوتی تھی, کیونکہ ان کو اللہ کی کمپنی نظر آ رہی ہوتی تھی قریب. جس بندے کو اللہ کی کمپنی نظر آ رہی ہو, اس کو وہ تلواروں سے کٹنا یا وہ فرائی ہونا نظر آتا ہے؟ نہیں. اللہ کب نظر آتا ہے ایسے موقع پہ؟ جب ایمان مضبوط ہو, جب آپ نے اللہ کو اتنا قریب اپنے سے کیا ہو. اللہ تعالیٰ تو آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تو ہوں آپ کے شہرک کے قریب, لیکن کیا آپ بھی ہو میرے اتنا قریب؟ ہم اگنورنس میں پڑے رہتے ہیں. ہم سے نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا. نماز کے لیے صبح اٹھنا اور بات ہے بردرز, میں وہ صبح اٹھنے کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ایک چیلنج ہے. ہم سے دن کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھا جاتا. اتنے ویک ہیں ہم, ہماری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ اگر کہیں مزہ آ رہا ہو نا, کہیں پہ کوئی میچ چل رہا ہو, کہیں پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہو, کہ دوستوں میں بیٹھے ہوں یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, ہماری ٹانگیں اتنی ویک ہو جاتی ہیں کہ ہم یوں کر کے اٹھ جائیں نماز کے لیے. ہم سے نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا ہوتا دن کے ٹائم پہ. ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں, نماز مس کر دیتے ہیں لوگ. جو بندہ نماز مس کرتا ہوگا اس کے سامنے جب یہ سچویشن آئے گی تو اس کو تو تیل ہی نظر آ رہا ہوگا گرم, اس کو تو اللہ نظر نہیں آ رہا ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ. یہ ہمارے اسلاف کی روایات ہیں یا ان کی کارکردگی ہے اپنی. they fully embraced this honorable Muslim identity. They lived with it, by it actually. We have forgotten it. یہ امہ کی بات سے چلی تھی کہ ون امہ از سو امپورٹنٹ. میں نے کچھ اقبال کا ایک وطنیت کے حوالے سے بہت زبردست نظم تھی, لیکن وہ نیکسٹ سیشن پہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس پہ بات کرنی تھی, اور تھوڑی سی وہ نیشنلزم پہ بھی ہے بات. سب سے پہلے پاکستان, یہ نعرہ سنا ہے کسی نے؟ یہ مشرف کے دور میں خاص طور پر بہت زیادہ ہوا تھا. ایک مسلمان بالکل اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کی ترقی کے لیے بالکل کرنا چاہیے آپ, لیکن وہ جو ایسوسیشن ہے نا, وہ اسلام کا جو بانڈ ہے نا, بانڈیج ہے, اور جو امہ کی ایک لیئر ہے, اس کو کراس نہیں کر سکتا. وہ اس کے انڈر ہوگا. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلے ہم عبداللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اس کے بعد ہم کوئی پاکستانی, پٹھان, افغان, فلانا جو بھی ہیں وہ ہیں. یہ چیز ہمیں صحیح دیکھیں, صرف باتوں سے نہیں, یہ صرف ہمیں یہ ہضم کرنے کی ضرورت ہے پوری طرح سے ہمارے اندر, یہ ہمیں سمجھ آ جائے یہ بات. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم امہ کے حوالے سے, اور اپنے کچھ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے, سیلیبریشنز, اپنی ہماری جو اپیرنس ہے, اٹائر ہے جو ہمارا, یہ سب آئیڈینٹی سے باؤنڈ ہے. یہ جو داڑھی ہے نا, ٹھیک ہے, اور مونچھوں کو چھوٹا کرنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو عام طور پہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس طرح کی مونچھ بھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹا نہیں کرتے. شاید اس طرح سے مونچھیں کرنا چھوٹا جو ہے نا وہ بھی جائز وہ ہے, اور ہلکی کرنا بھی اس میں ہے, لیکن سب سے بیسٹ زیادہ چھوٹا کرنا ہی ہے. تو یہ ہماری آئیڈینٹی سے باؤنڈ ہے. ہمارے کچھ لباس کی کچھ چیزیں ہیں ٹخنوں سے اوپر, اور کچھ چیزیں ہیں وہ ہماری آئیڈینٹی سے منسلک ہیں. ہماری کچھ سوشل نارمز ہیں, ہمارے کچھ مینرز ہیں, کچھ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں, کچھ ہماری ریچولز ہیں, عبادات ہیں, یہ سب آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. دس از سو امپورٹنٹ برادرز, اوروں کو بھی لے کے آئیں. اس ایج میں نا ہم اپنی یہ چیزیں ٹھیک کر لیں اللہ کی توفیق سے, کہ ہمیں کلیئر ہو جائے یار ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہوا ہے. ہاؤ ڈڈ دے embrace or lived by this identity, and ہم کیا کر رہے ہیں, and what is this identity actually? Islam. This is an honor for us. This is our honor actually. کیونکہ having Allah as our Lord and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as our Prophet is an honor for us. It is so justified, it is so beautiful. واللہ آخری بات, بالکل آخری اسٹیٹمنٹ انشاءاللہ. ابھی میں آج صبح ہی محمد علی بھائی سے ملاقات ہو رہی تھی, ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ کچھ
ٹرائلز آتے ہیں لوگوں پہ، کبھی ہم پہ بھی آتے ہیں، بڑا مشکل سے گزرتے ہیں. کچھ ہمارے بردرز گزرے بھی ہیں ابھی ریسنٹلی، بہت سخت فیملی پرابلم کوئی آیا، ایسے بیماری کا آیا جو کچھ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سخت کلیمٹی آتی ہے نا، اگر مسلمان ہو نا بندہ تو اس کے پاس ایک اینکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو بڑا تسلی مل جاتی ہے، بہت تسلی کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دے گا مجھے، اللہ مجھے کمپنسیشن دے گا. جو نان مسلمز ہیں نا، جن کے پاس یہ ہے ہی نہیں، دے گو کریزی، واللہ دے لٹرلی گو کریزی، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. میں کیا کروں اس میں، یہ کیسے ہو گیا، وہ دے کی ناٹ جسٹیفائی، دے ہیو نو اینکر، دے ہیو نو اینکر ٹو ہولڈ آن ٹو، جہاں سے ان کو دلاسا ملے یا کوئی تسلی ملے. اٹ از سو گڈ، اٹ از سچ اے بلیسنگ اسلام فار اس. ٹھیک ہے، سو وی شوڈ نیور بی نیگلیجنٹ آف دس. بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ. May Allah subhanahu wa ta'ala let us understand this all and let us be a pious, a good Muslim who lives by the values, teachings and values of Islam and Quran. بارک اللہ فیک. کوئی کسی کے کوشچن ہیں تو پوچھ لے.